إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی آج ہم دیکھیں گے کہ نہج السلفی فی التعامل مع القرآن، کہ قرآن کے ساتھ معاملہ کرنے میں سلف صالحین کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو یہ بات معلوم ہی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا ایمان میں اضافے کا سبب ہے، اور ایمان میں اضافہ ہونا رحمان سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں احسان کا طریقہ ہے، اور اس تک پہنچنے والا راستہ واضح ہی ہے، اور ہمارے ذمہ صرف یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں اور اس راستے پر چلیں جیسا کہ افضل زمانے کے لوگ اس راستے پر چلے ہیں، تاکہ ہم قرآن کے ساتھ معاملہ کرنے میں سب سے مثالی اور افضل طریقے تک پہنچ جائیں۔ ہم یہاں اس طریقے کو مختصراً بیان کریں گے جس طریقے پر سلف صالحین چلتے تھے۔ تو اس میں ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ سب سے پہلے کہ وہ قرآن کی تعظیم کرتے تھے، قرآن کی تعظیم کرنا۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کو طلب کرنے میں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا۔ تیسرے نمبر پہ قرآن کی قرأت کے مقصد کے حصول میں سچائی اور محنت کرنا، اور وہ مقصد ایمان میں اضافہ ہونا ہے۔ معنی کا فہم حاصل کرنا، نہ کہ زیادہ سے زیادہ حروف ادا کرنا، جیسے ہم کرتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ سپارے پہ سپارے ختم کرنا، قرآن پہ قرآن، تو وہ ویسا نہیں کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ معنی کا فہم حاصل کرنا، نہ کہ زیادہ سے زیادہ حروف ادا کرنا، اور پھر اینڈ میں کیا ہے کہ علم پر عمل کرنا، جو قرآن سے پڑھتے تھے پھر اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سب سے پہلا دیکھیں گے قرآن کی تعظیم کرنا۔ تو اس میں کیا کیا ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، ہمارے سلف صالحین کا نقطہ نظر کیا تھا کہ ابو کنانہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے قاریوں کو جمع کیا، جو کہ تقریباً 300 تھے۔ تو انہوں نے قرآن کی تعظیم بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک یہ قرآن تمہارے لیے ذخیرہ اعمال بننے والا ہے، اور تمہارے لیے گناہوں کا بوجھ بھی بن سکتا ہے، تو تم قرآن کی پیروی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہارا پیچھا کرنے والا بن جائے۔ پس بے شک جو کوئی قرآن کی پیروی کرے گا تو قرآن اس کو جنت کے باغات میں اتار دے گا، اور قرآن جس کا پیچھا کرنے لگ جائے گا تو اس کی گدی میں کیل ٹھونک دیا جائے گا، پھر وہ اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ اور جو چیز قرآن کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے، قرآن کی عظمت بیان فرمائی گئی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی منزلت، اس کی فضیلت اور اس کے شرف کے متعلق خبر دی ہے، اہل مکہ، اگرچہ تم نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے، پس وہ تو ہمارے نزدیک بلند مرتبہ، اونچا اور شرف والا ہے، اور باطل کے بالمقابل محکم ہے، اور بے شک وہ یہ کتاب بلند ہمارے پاس اور فرشتوں میں بلند مراتب اور افضل ترین مقام پر ہے، یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے، وہ اپنی قدر و قیمت میں اور اپنے شرف میں اور اپنے مقام میں بہت زیادہ بلند ہے۔ اور تحقیق اللہ کی کتاب میں قرآن کی عظمت اور اس کی تعظیم کے استحقاق کا بیان بار بار آیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
اچھا وہ کیا ہیں بار بار کون سی صورت میں ہیں بار بار جو آیات دہرائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ جی سورۃ الفاتحہ، یعنی ہم نماز میں ان کو بار بار پڑھتے ہیں، تو وہ 7 آیات ہیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، بے شک قرآن ایک عظیم خبر ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بلا شبہ اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن بہت عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اور بلا شبہ اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یعنی بے شک یہ قسم جو میں اٹھا رہا ہوں ایک عظیم قسم ہے۔ اگر تم اس کی عظمت کو جانتے ہوتے تو جس کی قسم کھائی جا رہی ہے تم اس کی ضرور تعظیم کرتے۔ یعنی ہم تو یہ اپنا تکیہ کلام بنا لیتے ہیں نا، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، ایسی بات ہے اور ایسی بات ہے، میں قرآن اٹھا لیتی ہوں، تو یہ بہت یعنی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن بہت عزت والا ہے، یعنی اللہ نے اس کو تکریم بخشی اور اس کو عزت دی اور اس کی قدر کو تمام کتابوں پر بلند کیا اور اس کو اس سے عزت دی کہ وہ جادو کہانت یا جھوٹ ہو، یعنی سب سے بڑھ کر۔ اظہری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کریم یعنی ہر اس چیز کا ایک جامع نام ہے جس کی تعریف کی جائے، اور قرآن بھی کریم ہے کیونکہ اس میں جو ہدایت، بیان، علم اور حکمت پائی جاتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو فقیہ اس سے دلیل پکڑتا ہے اور مسائل اخذ کرتا ہے، اور حکیم اس سے مدد اور حجت لیتا ہے، اور ادیب بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی تقویت پکڑتا ہے۔ تو ہر صاحب علم اپنے علم کی اصل اسی سے حاصل کرتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کا معنی بہت اچھا اور پسندیدہ ہونا ہے، یا یہ بہت زیادہ نفع دینے والا ہے، یا یہ غالب اور عزت دیا گیا ہے۔ زیادہ تلاوت کرنے سے اس کا درجہ کم نہیں ہوتا، اور بکثرت لوٹانے کی وجہ سے یہ پرانا نہیں ہوتا، اور سننے والے اس سے بیزار نہیں ہوتے، اور نہ زبانوں پر یہ بھاری ہوتا ہے بلکہ یہ ہر دور میں تر و تازہ رہتا ہے۔ ایک محفوظ کتاب میں ہے، یعنی ایک کتاب میں اس کی تعظیم کی گئی ہے جو محفوظ اور معزز ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ قرآن بہت عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، اور فرمایا گیا کہ ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو اس سے نصیحت حاصل کرے، یعنی ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، جو بلند کیے ہوئے، پاک کیے ہوئے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز ہیں، نیک ہیں۔ اور اسی لیے علماء رحم اللہ نے ان دونوں آیات سے استنباط کیا ہے کہ بے وضو آدمی مصحف یعنی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر وہ حدیث صحیح ہو، کیونکہ فرشتے ملائے اعلیٰ میں ان مصاحف کی تعظیم بجا لاتے ہیں جو قرآن پر مشتمل ہے، تو زمین والے اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس کی تعظیم کریں کیونکہ یہ قرآن ان پر نازل ہوا ہے، اور قرآن کا خطاب ان کی طرف متوجہ ہے، تو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اکرام و تعظیم کے ساتھ اس سے ملاقات کریں اور قبول و تسلیم کرنے کے ساتھ اس کی فرما بردار ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند اور کمال حکمت والا ہے۔ تو انشاءاللہ دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ قرآن کو طلب کرنے میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کو اپنانا، یہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور یعنی شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں ہی کھینچے جاتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ شیطانوں کے بھائی سرکشی کی طرف کھینچتے ہیں، یعنی شیطان کے بھائی یعنی اہل شرک اور معاصی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں۔
یمدونہم، ان کا اچھا کر کے دکھلاتے ہیں، ان کو اچھا کر کے دکھلاتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنا یاد نہیں آتا، اور شیطان ان کے دل و دماغ میں کثرت سے شبہات پیدا کرتے ہیں، گناہوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں اور انہیں کر گزرنے کو ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ تو رہے شیاطین کے بھائی اور ان کے دوست، تو یہ جب کسی گناہ میں پڑ جاتے ہیں تو یہ گمراہی میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پس شیاطین بھی ان کو بدراہ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت آسانی سے ان کے تابع ہو جاتے ہیں اور برائی کے ارتکاب میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، تو وہ ان کی بدراہی کے بہت خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے، یعنی پھر وہ برائی کے ارتکاب میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ انسان برے اعمال میں کمی نہیں کرتے اور شیاطین ان سے چمٹے رہنے میں کمی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 203 میں ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو؟ آپ کہہ دیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو ادھر مشرکین کے جو مطالبے تھے نا، اس کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کیا ہے کہ یہ جھٹلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس دلیل لاتے ہیں تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی گواہی ہوتی ہے تو وہ اسے نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں، یعنی جب آپ ان کے پاس ان کے مطالبات کے مطابق معجزات نہیں لاتے تو کیا کرتے ہیں؟ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو، یعنی اس وقت کہتے ہیں کہ فلاں آیت یا فلاں معجزہ کیوں نہیں لاتے جیسے انہوں نے ایمان لانے کے لیے مطالبہ کیا۔ تو رب العزت نے فرمایا ہے بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 اور 91 میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کے باغ کا ایک باغ ہو، چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں، خوب جاری کرنا۔ کوئی نبی معجزات یا آیات خود سے لانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے واقف نہ تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانیوں کا انتخاب کرنے کے لیے کہتے تھے۔ تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے آگاہ نہ تھے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کسی کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کی تجویز سے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ کہہ دیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی نہ تو معجزے کا مطالبہ کر سکتا ہوں اور نہ خود سے معجزات دکھا سکتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بندہ ہوں اور اس کے دست تدبیر کے ماتحت ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو معجزات نازل کرتا ہے، وہ اپنی حمد و ثنا اور حکمت بالغہ کے تقاضوں کے مطابق آیات اور معجزات بھیجتا ہے۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول اور فعل وحی الہی کے مطابق ہوتا تھا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ مل جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نشانی چاہتے ہو تو یہ قرآن معجزہ ہے، تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بصائر من ربکم، تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں، یعنی یہ بصیرت کی روشنی ہے جس سے حق کو دیکھا جا سکتا ہے۔
یعنی اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے مطالبات کو سمجھا جاتا ہے۔ جو اس قرآن حکیم پر غور و فکر کرتا ہے وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی جناب سے نازل کردہ ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 42۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ اور یہ قرآن حجت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یقیناً اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند کرے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ وہدن، اور ہدایت، یعنی قرآن حکیم نفاق، شرک، کفر اور گمراہیوں کے اندھیروں میں ہدایت کا نور ہے۔ ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رب العزت نے فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن حکیم نازل کیا۔ اب جو بھی اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، وہی ایمان لا کر سعادت والی زندگی گزار سکتا ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہی بد نصیب ہے۔ آیت نمبر 204 ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یعنی رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت سنیں تو غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے توجہ سے سنو، یعنی قرآن مجید کو غور سے سنیں تاکہ تم توجہ سے سن کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معنی کو سمجھو اور اس کی نصیحتوں سے آپ علم حاصل کرو، یعنی تاکہ تم اسے سمجھو اور اس پر تدبر کرو اور تم اس میں شور و غل نہ کرو، پھر تم اسے سمجھ نہیں سکو گے۔ رب العزت نے کفار کا قول بیان فرمایا ہے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو۔ سورہ فصلت آیت نمبر 26۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، یعنی انصات سے کلام کو سنو، یعنی سکون اور خشوع سے، تاکہ تم اسے سمجھو اور اس پر تدبر کرو۔ اس کو سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچو، یعنی اس کی نصیحتوں سے عبرت حاصل کرو۔ مخلص لوگوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا، انہی کے دل نور ایمانی سے جگمگاتے ہیں۔ آیت کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت چاہے نماز میں ہو رہی ہو یا کسی اور وقت میں، اسے غور سے سننا اور خاموشی اختیار کرنا واجب ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ نے قرات شروع فرمائی مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھاری ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں روا نہ رہ سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، شاید کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ ہم نے کہا جی ہاں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوائے فاتحہ کے امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جو اسے یعنی فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 311، اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 823۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں آگے ایز اے امام، تو پیچھے لوگ جب اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں تو جو امام ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کو بھول جاتی ہے چیز۔ تو اس لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے تلاوت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم کرتے ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو میرے پیچھے، اور باقی جب تلاوت ہو رہی ہو تو پھر خاموش رہا کرو۔ تو اسی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب کلاس میں ہم لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ اس کو اپنے ذہن میں ہی رکھیں، تو جب لیکچر اینڈ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اپنا کوسچن رکھا کریں، یعنی لیکچر کے دوران اگر بات کاٹیں گے تو وہ
بات کہیں نہ کہیں اور ہی پہنچ جاتی ہے، اور بات کرنے والے کو پھر بھول جاتا ہے، دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، نہیں وہ تو پڑھنی چاہیے۔ ادھر دیکھیں آپ نے کیا کہا ہے، سنا ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے فاتحہ کے امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو، سوائے فاتحہ، فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ہاں جی، ہاں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ فقہ حنفی والے جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور تلاوت جو ہے وہ خاموشی سے سنتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہمیں یہ، ہاں بالکل، تو اس سے تو فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور باقی تلاوت جو ہے وہ آپ خاموشی سے سن سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہر اس شخص کے لیے ایک عام حکم ہے، یعنی جو کتاب اللہ کی تلاوت سنتا ہے وہ اسے غور سے سنے اور خاموش رہنے پر معمور ہو۔ استماع اور انصات کے درمیان فرق یہ ہے کہ انصات یعنی چپ رہنا ظاہر میں بات چیت اور ایسے امور میں مشغولیت کو ترک کرنے کا نام ہے جن کی وجہ سے وہ غور سے سن نہیں سکتا، اور استماع سننا یہ ہے کہ سننے کے لیے پوری توجہ مبذول کی جائے، قلب حاضر ہو اور جو چیز سنے اس میں تدبر کرے۔ اور آیت کے اہتمام پر جو لعلکم ترحمون یعنی تاکہ تم پر رحم کیا جائے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن مجید کے آداب بجا لائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اس سے بات کا دوسرا رخ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور اس کی گرفت کا سبب ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کے وقت جو کوئی ان دونوں امور کا التزام کرتا ہے وہ خیر کثیر، بے انتہا علم، دائمی تجدید شدہ ایمان، بہت زیادہ ہدایت اور دین میں بصیرت سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ بنابراین اللہ تعالیٰ نے حصول رحمت کو ان دونوں امور پر مترتب قرار دیا ہے، اور یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے اور وہ اسے غور سے نہ سنے اور خاموش نہ رہے تو رحمت کے بہت بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے، وہ خیر کثیر حاصل نہیں کر پاتا۔ اور قرآن سننے والے کو سخت تاکید ہے کہ جہری نمازوں میں جب کہ امام قرات کرے تو وہ توجہ سے سنے اور خاموش رہے، کیونکہ اسے چپ رہنے کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ نماز کے اندر امام کی قرات کے وقت خاموش رہنا فاتحہ وغیرہ پڑھنے سے اولیٰ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل تفسیر کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کو کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا جس طرح نماز میں فرض ہے اسی طرح نماز کے علاوہ بھی ہے۔ اور قرآن حکیم کو غور سے سننے کے پھر دل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو انسان پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، انسان کو دل کا اطمینان اور خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے، خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے، انسان کی سوچ اور عمل میں تبدیلی آتی ہے، انسان کے اندر قدم اٹھانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، انسان پختہ ارادے کا مالک بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو جب قرآن نازل ہوا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو انہوں نے بھی تو سنا ہی تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ یعنی سن کے ہی انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا تھا نا، اور آگے بھی پہنچایا تھا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اور پھر جب رمضان بھی آتا تھا تو دونوں مل کر قرآن کا دور بھی کیا کرتے تھے، جس طرح ہم الحمدللہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی تلاوت کو اگر غور سے، یہ استاذہ فرحت ہاشمی بھی کہتی ہوتی ہیں کہ دیکھیں ہر وقت مصروف ہوتی ہیں، لائیو کلاسز لے رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی قرآن پڑھتی بھی ہیں خود پریکٹیکلی، اور سننے کا الگ سے ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس، یعنی قرآن ایک قاری کی آواز میں پہلے پورا قرآن کہتی ہیں میں سنتی ہوں، پھر اگر وہ قاری کا مکمل کر لیتی ہوں تو پھر کسی دوسرے قاری کی آواز میں سنتی ہوں۔ یعنی کہتی ہیں کہ میرے پاس یعنی ایک ایپ ہے جس یعنی موبائل میں ہوتی ہے نا
کہ آیات اور نیچے ترجمہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور آپ سن بھی سکتے ہو اور ان آیات کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، ترجمہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہو، تو اس طرح یعنی خاموشی کے ساتھ اس پہ پھر غور و فکر کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، تدبر کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، آیات کا فہم بھی حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اطمینان اور خوشی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر کوشش کریں کہ انشاءاللہ قرآن سننے کی بھی ایک روٹین رکھیں، کہ پڑھ کے تو ہم ختم کرتے ہی ہیں، ایک اس طرح سے بھی روٹین بنائیں کہ ہم سن کے ختم کریں پورا قرآن پاک۔ ایک ایسا ٹائم ہو یا رات کو سونے سے پہلے یا صبح کی نماز کے بعد کہ ہم کسی بھی قاری کے ساتھ ایک پورا قرآن ہم جو ہے نا وہ مخصوص مدت میں ہم کمپلیٹ کر سکیں توجہ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ارادہ کریں اور شروع کریں، باقی اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی صبح و شام ذکر اور عبادت کے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صبح و شام کثرت سے ذکر کرنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کی امت کو کمال تک پہنچانے کا راستہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیا کرو، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنے دل اور زبان سے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اہل ایمان کو اخلاص کے ساتھ اپنے دل میں ذکر الہی کرنے کا حکم دیا ہے، تضرعاً عاجزی سے اور خشوع سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اور تواضع سے ذکر الہی کریں، وخیفتاً اور خوف سے، یعنی خیفہ کا معنی خوف ڈر، اور خیفہ الاخفا سے ہے یعنی چپکے چپکے، اور وخیفتاً اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے کہ وہ گناہوں پر سزا دے گا۔ اور آپ کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے خائف اور ڈرتے ہوں، مبادا کہ آپ کا عمل قبول نہ ہو، یعنی اس نیکی کرتے ہوئے بھی آپ کے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا یہ نیک عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت یہ ہے کہ بندہ خیر خواہی کے ساتھ اپنے عمل کی اصلاح اور تکمیل میں پہم کوشاں رہتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے شعور سے تواضع اور خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے، یعنی بلند آواز سے ذکر اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں، اسی وجہ سے زور سے ذکر جو ہے وہ غیر مستحب ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے آہستہ آہستہ دعائیں مانگیں یا ہم اس سے پکار کر دعائیں مانگیں؟ اس پر یہ آیت اتری کہ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں، اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ بلند کریں اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم لوگوں نے اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اطمینان اور سکون اختیار کرو، بے شک تم کسی بحری یا غائب کو تو نہیں پکارتے ہو، بلکہ تم تو اسے پکارتے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2992، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 6862۔ بالغدوی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صبح، دن کے ابتدائی حصے میں، اور والآصوالی کا کیا مطلب ہے؟ شام کا وقت۔ الآصال اور اصیل کی جمع، الآصال جو ہے یہ اصیل کی جمع ہے، یعنی وہ وقت جو عصر سے مغرب تک ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں ہے کہ بکرۃ و اصیلا۔ ان اوقات میں کائنات کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تبدیلی کے اوقات میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور قبولیت کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم کرنے کے قریب ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا
اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، بس وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم رہ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبودیت میں ہر فلاح و سعادت سے روگردانی کی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر بدبختی اور ناکامی کی طرف متوجہ رہے۔ یہ وہ آداب ذکر ہیں جن کے بندے کو رعایت رکھنی چاہیے جیسا کہ رعایت رکھنے کا حق ہے، یعنی دن اور رات کے اوقات میں، خاص طور پر دن کے دونوں کناروں پر نہایت اخلاص، خشوع و خضوع، عاجزی، تذلل کے ساتھ پرسکون حالت میں قلب و لسان اور ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرتے ہوئے نہایت ادب اور وقار سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور بہت توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس سے دعا کی جائے۔ غفلت کو دور کر کے حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور مشغول دل کے ساتھ کی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا، یعنی غافل اور مشغول دل کے ساتھ کی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو ذکر الہی کے مندرجہ ذیل آداب ہیں۔ ایک تو ہے کہ ذکر الہی کی اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو دل سے یاد کرے، یعنی اگر دل غافل ہے اور زبان چل رہی ہے تو اسے ذکر الہی نہیں کہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چپکے یاد کریں تاکہ ریاکاری کا شبہ نہ ہو اور اخلاص کے زیادہ قریب ہو۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی ہوتی ہے اور باتیں بھی جاری ہوتی ہیں اور برابر ہم دانے بھی پھینک رہے ہوتے ہیں تسبیح کے، تو وہ ذکر نہیں کہلائے گا۔ پھر ذکر کیا ہوگا کہ دل کو حاضر رکھ کر پورے شعور کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا ذکر ہی کاؤنٹ ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور خوب گریہ وزاری اختیار کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اور تیسرے نمبر پہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت پر دل پر طاری ہو کہ عملی زندگی میں تقصیر کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت نہ ہو جائے، اور نمبر 4 اونچی آواز نہ کریں، نمبر 5 زبان دل کا ساتھ دے، اور نمبر 6 ذکر الہی جو ہے وہ صبح و شام ہو۔ آیت نمبر 206 ہے، اس سورہ کی آخری آیت ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، یعنی مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ ان الذین عند ربک، یعنی ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مقرب فرشتے جو عرش الہی کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کی ملکوت اعلیٰ ہیں۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، یعنی دیکھیں ہم انسانوں کا الٹ ہوتا ہے کہ جس کو جتنا بڑا عہدہ ملتا ہے وہ اسی یعنی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اسی درجے پہ۔ تو بڑا عہدہ ملنا یعنی یہ رب کا عرش اٹھانا کتنا بڑا کام ہے نا، تو یہ فرشتے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے تکبر نہیں کرتے، اتنے اللہ تعالیٰ کے قریب یعنی فرشتے جو ہیں۔ تو انسان کا مسئلہ جو ہے نا یہ اور طرح کا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیز جو ہے، حالانکہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں سر پہ پڑتی ہیں اور اتنی ہی زیادہ پھر انسان کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ بھی ہونا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم تواضع اختیار کریں، ہم تکبر اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اٹھاؤ ادھر سے، آرام سے اٹھاؤ۔ لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، سبحان اللہ، یعنی وہ اپنی تواضع اور خشوع کی وجہ سے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنی رب کی اطاعت سے تکبر نہیں کرتے، جن کاموں کے وہ مکلف بنائے جاتے ہیں اور جن ذمہ داریوں پر وہ مامور کیے جاتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اس کے سامنے تواضع کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو اسی طرح ملائکہ کی اتباع کرتے ہوئے اپنے رب کی تعظیم اور اس کے لیے تواضع کے ساتھ اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حتیٰ یأتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ قرآن کریم میں یہ پہلا سجدہ ہے، پارہ نمبر 9 میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے اور شیطان روتا ہوا علیحدہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، مگر مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تو میں نے انکار کر دیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے 244۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ کیا تو اس درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا۔ میں نے سنا کہ وہ درخت یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا ودع انی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبادک داود۔ یا اللہ اس سجدے کے بدلے میرے لیے تو اپنے ہاں اجر و ثواب لکھ دے اور اس کے ذریعے مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتار دے، اور اسے میرے لیے تو اپنے پاس ذخیرہ بنا لے اور مجھ سے اسے اسی طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے سیدنا داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سجدہ میں یہی دعا پڑھ رہے تھے۔ تو یہ سجدے کی دعا ہے، جو درخت کی جو دعا تھی وہ والی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3424، اور مستدرک حاکم میں بھی ہے 799 پہ، ابن حبان میں بھی ہے 2768 میں، اور ابن خزیمہ میں اس کا نمبر ہے 562 میں۔ اچھا جی، انشاءاللہ میں یہ دعا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ بھی پڑھیے گا اس کو، اگر یاد کر سکتے ہیں تو یاد بھی کیجئے۔ عبادت اور اللہ کے ذکر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ تو عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اسلام کی بنیادی طریقوں میں سے ہیں۔ عبادت اور ذکر محض علم اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کا طریقہ نہیں، اس کا تعلق عمل کی تبدیلی کے ساتھ ہے۔ انسان کی عملی زندگی کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ دعوت دینے والا لوگوں کو جاہلیت سے نکالتا ہے، جو ایک مشکل کام ہے جس کے لیے اسے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوت علم، عبادت، ذکر اور اللہ تعالیٰ کی مدد میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا سرچشمہ عبادت اور ذکر ہے۔ انسانوں پر شیطان کی اکساہٹ کا اثر جلدی ہوتا ہے، انسانوں کی کوشش محدود ہوتی ہے، انسان خواہشات کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انسان میلانات رکھتا ہے، انسان غفلت کا ارتکاب کر سکتا ہے، اور اگر انسان ہوتے ہوئے وہ فرشتوں جیسا کردار اپنا لے تو یہ بلند ترین مقام ہے جو انسانیت کو نصیب ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، سورہ الانفال ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ اس کا دیکھ لیتے ہیں پہلے تھوڑا سا کہ اس میں ہے کیا۔ اس کے 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہے اس میں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت وغیرہ کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام الانفال ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 8ویں صورت ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 88 نمبر کی صورت ہے۔ اور اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام کا ابتدائی غزوہ ہے۔ غزوہ بدر سے ہی مسلمانوں کی فتح کا آغاز ہوا تھا، اس لیے بعض صحابہ اسے سورہ بدر بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات ہیں، جنگ کے دوران مومنوں پر کیا کچھ واجب ہے، اور جنگ کے بعد قیدیوں اور مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات ہیں۔ اس صورت میں اس صورت میں 6 مرتبہ مسلمانوں کو ایمان کے وصف سے معطل کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کے دوران کی ساری مشقتوں کو تب ہی برداشت کیا جا سکتا ہے جب اسے ایمان کا تقاضا سمجھے۔ صبر و ثبات بھی تب ہی ممکن ہے، اور فتح و نصرت بھی کثرت تعداد کی وجہ سے نہیں، ایمان ہی کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ پہلی ندا میں مارکے سے بھاگنے سے ڈرایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین
یعنی اس میں اے ایمان والوں کہہ کے کتنی دفعہ مخاطب کیا گیا ہے ایمان والوں کو؟ 6 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ان لوگوں سے ملو۔ اور دوسری ندا میں سماع و طاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور تیسری ندا میں یہ آواز واضح کیا گیا ہے کہ جس کی طرف رسول بلاتے ہیں اسی میں ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی عزت اور سعادت ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لو۔ اور چوتھی ندا میں رب العزت نے واضح فرمایا کہ امت کا راز دشمنوں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت سے خیانت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو۔ اور پانچویں ندا میں رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کے لیے اس کے ثمرات سامنے رکھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی ساری بھلائیوں کی بنیاد ہے، اور تقوی کی عظیم ثمرات میں سے یہ ہے کہ یہ نور ربانی ہے جو کہ بندہ مومن کے دل پر ڈالا جاتا ہے، جس سے ہدایت اور گمراہی میں فرق کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا۔ اور چھٹے ندا میں عزت کا راستہ اور فتح و نصرت کی بنیاد کو واضح کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ دشمنوں کی مڈ بھیڑ کے وقت ان کے سامنے صبر و ثبات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں حاضر رکھنا، جس کی کوئی انتہا نہیں اور اس کی قوت کو بھی کبھی مغلوب ہونے والی نہیں، اور اس کی مدد کا سہارا لینا یعنی ثبات کے لیے مددگار ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، جس کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے۔ تو اس صورت کا اہتمام مومنوں کے درمیان ولایت کاملہ پر ہو رہا ہے، خواہ وہ کسی علاقے اور کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ امت واحدہ ہے اور ان پر لازم ہے کہ وہ دین کی نصرت کے لیے کام کرنے والوں کی مدد کریں، اس لیے کہ ملت کفر بھی ایک ہے۔ اگر مسلمان مدد نہیں کریں گے تو آپس میں بہت بڑا فساد ہوگا۔ تو یہ تھا اس کا ریویو تھوڑا سا سورہ الانفال کا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کر لیتے ہیں۔ آج آیت نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیں غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت کا سبب نزول کیا ہے کہ سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں 4 آیات نازل ہوئیں ان کے والد کے بارے میں۔ ایک یہ کہ غزوہ بدر کے دن انہیں ایک تلوار ملی، وہ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ مجھے دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے رکھ دو۔ وہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجھے عطا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اسے وہیں رکھ دو۔ وہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجھے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں سے تم نے اسے اٹھایا ہے اسے وہیں رکھ دو۔ وہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجھے دیجئے، کیا میں اس شخص کی طرح رہوں گا جو نادار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو وہیں رکھ دو جہاں سے تم نے اسے اٹھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا، پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔
وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ مستدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مال غنیمت کی تلوار پر نہ میرا حق ہے اور نہ تیرا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں چلا گیا اور میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تلوار شاید کسی ایسے شخص کو دیں گے جو میری آزمائش میں مبتلا نہیں ہوا۔ پھر میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا، میں نے سوچا شاید میرے بارے میں کوئی کلام نازل ہوا ہے۔ بہرحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے اس تلوار کے متعلق سوال کیا تھا اور وہ اس وقت نہ میری تھی نہ تمہاری، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسے میرے اختیار میں دے دیا ہے اور اب میں وہ تجھے عطا کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 4556 اور مستدرک حاکم میں اس کا نمبر ہے 2595 اور ترمذی میں 3079 پہ۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کے حکم کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تلوار بھی ان کو نہیں دی، تو جب اللہ کا حکم آیا تلوار ان کے اختیار میں آئی تو پھر اپنی تلوار اٹھا کے تو صحابی کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو یسألونک عن الانفال، وہ آپ کے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی انفال سے مراد غنائم ہے، یعنی جنگ میں ہاتھ آنے والا مال۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مال سے امت مسلمہ کے لیے مال غنیمت حلال کیا ہے، پہلی امتوں کے لیے غنائم حلال نہیں تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ ایک یہ کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی جو الفاظ مختصر ہوں اور بہت سے معنی پر دلالت کرتے ہوں، انہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے کہ رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی کہ دور دور تک دشمن ہیبت کھاتے ہیں اور مروب ہوتے ہیں۔ تیسرے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیے گئے، یعنی جو دوسری امتوں کے لیے حلال نہ تھے۔ اور چوتھے میری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی اور طہارت کی جگہ بنا دی گئی، جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لیں، مسجد کی کوئی قید نہیں، اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور پانچویں میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ اور چھٹے یہ کہ میرے آنے پر نبیوں کی آمد ختم کر دی گئی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ فضیلت کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، سمجھ آئی ہیں کسی کو؟ جی بالکل، جی بالکل۔ اور جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، یعنی آپ دیکھیں کہ بات مختصر ہوتی ہے لیکن بہت جامع ہوتی ہے، جیسے کہ دیکھیں ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کہنے میں تو چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اگر سوچا جائے، اس کی تفسیر میں جایا جائے تو دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح یعنی الفاظ تھوڑے اور اس کے میننگ بہت زیادہ، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تھی کہ انہیں عطا کیے گئے۔ اچھا جی، سیدنا ابو بارک اللہ فی کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے جہاد فرمایا اور فتح کے بعد اموال غنیمت جمع کیے گئے۔ اس کے بعد آگ آئی تاکہ ان کو کھا جائے، مگر آگ نے اس کو نہ کھایا، یعنی نہیں جلایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، لہٰذا ہر قبیلہ کا ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ بیعت کرتے کرتے ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی لوگوں میں سے کوئی شخص خیانت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ بیل کے سر کے برابر سونا لے کر آئے اور اس کو مال غنیمت میں ملا کر رکھ دیا۔
تو آگ آئی اور اس نے تمام مال غنیمت کو جلا دیا۔ تو پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جلا دیا جاتا تھا مال غنیمت کو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پھر مال غنیمت کی تقسیم کا حکم آ گیا کہ کچھ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کچھ اللہ تعالیٰ کا، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، پھر اس کو مزید ہم وضاحت کریں گے۔ اچھا جی، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، میں آپ کے ساتھ بدر میں حاضر ہوا۔ جب لوگوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ایک جماعت دشمن کے تعاقب میں گئی جو اسے بھگاتی اور قتل کرتی جاتی تھی، اور ایک جماعت دشمن کی باقی ماندہ لشکر پر ٹوٹ پڑی جو اسے گھیر رہے تھے اور ایک جگہ جمع کر رہے تھے اور انہیں لوٹ رہے تھے، اور ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی تاکہ دشمن دھوکے سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حتیٰ کہ جب رات آئی اور لوگ بھی اپنے ٹھکانوں پر واپس آ گئے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا، اس مال کو ہم نے جمع کیا ہے، لہٰذا کسی دوسرے شخص کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ جو لوگ دشمن کی تلاش میں نکلے تھے وہ کہنے لگے کہ تم اس مال کے زیادہ حقدار نہیں ہو، کیونکہ ہم نے دشمن کو مار بھگایا اور اسے شکست سے دوچار کیا ہے، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم ہم سے زیادہ حقدار نہیں ہو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تاکہ دشمن دھوکے سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، سو ہم اس کام میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اختلاف پیدا ہو گیا کہ مال غنیمت کون لے گا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کے نزول کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دشمن کے علاقے میں حملہ آور ہوتے تو چوتھے حصے کو بطور غنیمت مجاہدوں میں برابر تقسیم کرتے، اور جب واپسی پر حملہ آور ہوتے اور لوگ تھکے ہوئے ہوتے تو آپ تہائی مال تقسیم کرتے اور بطور خاص کسی کو زائد دینے کو ناپسند فرماتے۔ نیز فرمایا کرتے کہ طاقتور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کمزور مومنوں کو بھی حصہ دیں۔ یہ مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں، ابن حبان، مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اور غزوہ بدر میں مال غنیمت حاصل ہوا تو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد یعنی مال غنیمت جو بدر کی جنگ میں ہاتھ آیا تھا عملاً ایک گروہ کے قبضے میں تھا، اسی وجہ سے جنگ کے بعد غنیمت کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جنگ میں کچھ لوگ پہلی صف میں تھے، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، کچھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکل گئے اور مال لوٹنے کا موقع ایک گروہ کو ملا تھا، اور جب کہ جنگ کے تمام شریک خود کو حصہ دار سمجھتے تھے، اگر ایک فریق کے پاس زبانی دلائل تھے تو دوسرے کا عملی قبضہ۔ ایسی صورت حال میں اس امر کی ضرورت تھی کہ اموال غنیمت کا مسئلہ حل کر دیا جائے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور مال غنیمت میں لوگوں نے سوال کیا کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے اور کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے، تو فرمایا گیا کہ کل آپ کہہ دیجئے، یعنی رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ الانفال للہ والرسول، کہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہیں، وہ جہاں چاہیں گے انہیں خرچ کریں گے۔ آپ پر فرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے پر دل سے راضی ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، لہٰذا سر تسلیم خم کر دو۔ فاتقوا اللہ، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت سے اور اس کے معاصی کے اجتناب سے تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جو تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہی دل بنانے والا ہے۔ اختلاف اور باہمی جھگڑوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومنوں پر کھولا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور آپس کے معاملات کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور باہمی اصلاح کر لو، اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا خوف مد نظر رکھو، باہمی نزاع ختم کر دو،
کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، نہ جھگڑے اور نہ باہمی اختلاف پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ متحد ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپسی پھوٹ اور بغض عداوت کی برائی سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 2508۔ یعنی جب تقوی اور خوف خدا اور آخرت غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں، باہمی منافرت کے پہاڑ گرد بن کر اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے نا ابھی، کہ اگر جھگڑا ختم کرنا ہے تو کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایک تو تقوی ہونا چاہیے، خوف خدا اور آخرت غالب ہونی چاہیے، آخرت کا خوف غالب ہونا چاہیے، تو بڑے بڑے جھگڑے جو ہیں پھر منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تم آپس کے بغض، قطع تعلقی اور ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنے کی، آپس کی مودت، محبت اور میل جول کے ذریعے سے اصلاح کرو۔ اس طرح تم میں اتفاق پیدا ہوگا اور قطع تعلق، مخاصمت اور آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ آپس کے معاملات کی اصلاح میں حسن اخلاق اور برا سلوک کرنے والوں سے درگزر کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس سے دلوں کا بغض اور نفرت دور ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ حسن سلوک سے اور برا سلوک کرنے والوں سے درگزر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کا بغض اور نفرت دور ہو جاتی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے معنی ہے کہ اے لوگو جو مال غنیمت چاہتے ہو، اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ عطا کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کتاب و سنت کی اتباع ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہو اور جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو۔ پس اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 92۔ کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تقاضا کرتا ہے، جیسے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ جس کی اطاعت الہی اور اطاعت رسول ناقص ہے، اس کا ایمان بھی اتنا ہی ناقص ہے۔ چنانچہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایمان کامل، یعنی جس پر مدح و ثناء اور کامل فوز و فلاح مرتب ہوتی ہے، اور دوسرا ہے ناقص ایمان۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اطاعت، یہ تین امور ہیں جن پر اسلامی جماعت کے حالات کی اصلاح کا انحصار ہے، کیونکہ پوشیدہ اور اعلانیہ احکام شریعت کے اطاعت سے ہی نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اسی سے ایک کلمے پر صف بندی ہوتی ہے اور دانا، اخلاص والی حکیمانہ قیادت کی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنے سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے سے اطاعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اس کا اندازہ کیسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا، یعنی کتنے ہم راضی ہیں اللہ کے حکموں کو، کتنے ہم تسلیم کرتے ہیں، کتنے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔